علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ 5 کے ٹولے کو ججوں اور جنرلوں کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دی ہے، للکارنا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ قوم کو تیار بھی کر رہے ہیں۔ کس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے، اور ایک فیصلہ مسلم لیگ نون کا جس سے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، لوگ اضطراب میں ہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ کا فٹ بال اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیاں، پیپلز پارٹی نے کمیٹیاں بنائی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے دل پہ پتھر رکھ کے زبان اپنی بند کی ہوئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ دوبارہ وہ ماحول بنانا شروع ہو گئے ہیں، بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 تقریریں کریں گے ٹھنڈی میٹھی، ایک تقریر کریں گے جس میں وہ مجھے کیوں نکالا والا جو ان کا 2017 کا ایک نعرہ تھا یا جو سوال تھا، اس سوال سے جڑے کئی سوال اٹھانا شروع ہو گئے۔ 5 کا ٹولہ، ظاہر ہے 5 کے ٹولے کی لیڈرشپ جو تھی، قیادت تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے تھے، فیض حمید صاحب تھے، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید کھوسہ۔ ان کے نام نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر لیتے تھے۔ آخری بار جب نواز شریف صاحب نے ان کے نام لیے تھے پارٹی کی کسی میٹنگ میں، خبر رپورٹ ہوئی، اور خبر کے مطابق نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، یہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بھول جاؤ سب، معاف کر دو سب، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک حساب نہیں لیا جائے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک چل نہیں سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب اسلام آباد، لاہور میں تھے، لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور دوڑے دوڑے لندن گئے، اور وہاں پر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ 5 کے ٹولے کا ذکر کرنا بند ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ جاوید لطیف جیسے رہنما بھی یہ کہنے لگ گئے کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہم معاف کر کے اور آگے بڑھ کر ملک کی بہتری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کو معاف کیا، ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں برابر کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے بھی لندن میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے۔ لیکن اب پھر میاں صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف ماحول بنا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، وہ ہر ٹائم اکڑ کے نہیں چلتا، عمران خان صاحب کی طرح ہر ٹائم گنڈا سا نہیں پکڑا ہوتا۔ حالات کو دیکھ کر اپنا لب و لہجہ، اپنا رویہ بدل دیا جاتا ہے، اپنے وقت آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، سازگار حالات کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو نے پاکستان آنا تھا، پاکستان آ کر ان کے جو مقدمات ہیں، ظاہر ہے جو مقدمات صحیح نہیں تھے، جھوٹے تھے، غلط تھے، سزائیں دی گئی تھیں ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروجیکٹ کے تحت، ان مقدمات سے انہوں نے بری ہونا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ وہی والا راگ، پکا راگ جو ہے نا، جو سمجھ نہیں آتا شہباز شریف صاحب کو، جو ہمارے ہاں مسلم لیگ نون کے بہت سے دوستوں کو سمجھ نہیں آتا، بذات خود نواز شریف صاحب نے کئی بار گلا کیا۔ تو بہرحال تو وہ والا راگ پھر نواز شریف صاحب اٹھا سکتے ہیں، وہ پکا راگ دوبارہ اس طرف، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، ان سے حساب تو کتاب جب تک نہیں ہوگا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کل سیالکوٹ میں تھے، سیالکوٹ میں انہوں نے خطاب کیا ورکرز کنونشن سے، خواجہ آصف صاحب کے گھر، اور پھر سیالکوٹ کے جو تاجروں سے، چیمبر آف کامرس سے بھی خطاب کیا۔ وہاں پر جو نواز شریف صاحب کا خطاب تھا زخمی دل سے، انہوں نے خود کہا میرا دل بھرا ہوا ہے، میرا دل زخمی ہے۔ تو وہ زخمی دل سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے حساب مانگا، انہوں نے سوال پوچھا، اور انہوں نے چارج شیٹ جاری کر دی۔ ظاہر چارج شیٹ جاری کی یہ کہہ کر کہ 5 لوگ 22 کروڑ کے عوام کو 5 لوگ کیسے نکال سکتے ہیں، اور وہ 5 لوگ کون تھے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، اپنا آصف سعید کھوسہ اور عظمت سعید شیخ۔ یہ 5 کے نام پہلے وہ لے چکے ہوئے۔ تو یہ 5 لوگ کیسے نکال سکتے ہیں 22 کروڑ کے منتخب وزیر اعظم کو، اور دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہم پستیوں میں کیوں جا رہے ہیں، ہم تنزلی میں کیوں جا رہے ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چارج شیٹ ہے نا یہ۔
اور یہ چارج شیٹ نواز شریف صاحب نے مطلب 2 تقریریں 3 پہلے کی ہیں، ایک مینار پاکستان کی تقریر، ایک دو اسی طرح اپنا مری میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، ایک لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب تھا، تو جو کیمرے کے سامنے خطاب تھا ایک پانچواں یا چھٹا خطاب تھا. تو صرف 4-5 خطابوں کے بعد نواز شریف صاحب وہی ردھم پکڑنا شروع ہو گئے. اچھا، یہ برقرار نہیں رکھیں گے، یہ جاری نہیں رکھیں گے، ہلکا سا ڈوز دیا ہے، پھر کچھ تقریریں نواز شریف صاحب ہومیوپیتھک سی کریں گے، پھر یہی باتیں کریں گے. جو باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے وہ وہی ہیں جو مجھے کیوں نکالا کے ٹائم پہ انہوں نے کی تھی نا. ویسے لمبی چوڑی تقریر تھی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی حساب کتاب لگائیں، مطلب پاکستان میں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ملک بدر بھی ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، جھوٹی سزائیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذرا آپ حساب کتاب لگائیں کہ جتنا وقت میں وزیر اعظم رہا ہوں اور جتنا وقت جلاوطن اور جیلوں میں رہا ہوں، جیلوں اور جلاوطنی کی مدت جو ہے وہ میری حکومت کی مدت سے زیادہ لمبی ہوگی. بالکل یہی حقیقت ہے، پاکستان میں یہی ہوتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ 18 ماہ یا 20 ماہ پہلے وزیر اعظم، 2.5 سال پونے 3 سال دوسری بار وزیر اعظم، اور لیکن اس وقت دوران تک آصف زرداری صاحب جو ہے 14 سال جیل کاٹ چکے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب مشرف کے دور میں 1-1.5 سال جیل میں، تقریباً سال. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اتنے ایک جیل میں. تو باقی جلاوطنی اور مشرف کے دور میں 7 سال 7 سال اور 4 سال کی یہ جلاوطنی. تو نواز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم تو اتنی حکومت نہیں رہی. مگر کون کرتا ہے یہ؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں نا، سوال کر رہے ہیں، چارج فریم کر رہے ہیں، کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ججوں اور جرنیلوں کے اوپر کر رہے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں. نام نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہمت نہیں آ رہی، مسلسل میں لگا رہا اپنی دھن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب غلطی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ طارق عزیز کے شو کی طرح غلطی کا گنجائش نشتے ہانے غلطی کی گنجائش کونے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر اقبال کا ایک شعر بھی پڑھتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی 2017 میں یا پھر 93 کا ذکر کرتے ہیں اپنی حکومت کا، 90 والی کا، پھر اس کے بعد 97 کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں، 17 کی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو ترقی کر رہا تھا، پاکستان دنیا کی بہترین معیشتوں میں آگے جا رہا تھا. اگر یہ تسلسل، یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ برقرار رہتا تو پاکستان دنیا کی سب سے بہترین معیشت ہو سکتا تھا، آج سب سے بڑی معاشی طاقت ہو سکتا تھا. پھر سی پیک کا ذکر کرتے ہیں، پھر اسٹاک ایکسچینج بہتری، پھر لوڈ شیڈنگ ختم کی، سارا کچھ. تو آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی؟ سازش کون کر رہے ہیں؟ جرنیل. فیصلے کون دے رہے ہیں؟ جج. نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا، چھٹی جاؤ گھر. کروڑوں لوگوں کے نمائندہ وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کر باہر پھینکا. ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا وجہ ہے دنیا کے پست ترین ممالک میں شامل ہیں ہم؟ پھر آگے چل کر وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو بغیر کسی وجہ کے نکال دیتے ہو نا، آنکھیں بند کر کے نکال دیتے ہو. ہمیں نکالتے کس کو کہہ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں وہ 5 کے ٹولے کو، اس میں جرنیل بھی ہیں، جج بھی ہیں. ہمیں تو نکال دیتے ہو، لیکن پھر لاتے کس کو ہو؟ کس کو لائے؟ نواز شریف کی جگہ RTS کیوں بند کیا؟ الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کر کس کے ڈبوں میں اور کیوں ڈالے گئے؟ اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ آیا نہیں تھا، عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو لایا گیا تھا. پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ ہوا، میں انتہائی زخمی دل سے، بھرے دل سے بات کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ملک کو. 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ملک کو آگے کیسے چلائیں گے، لیکن ہم نے کرنا ہے، ہم نے تلافی کرنی ہے، ہم نے ازالہ کرنا ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے تعمیر نو کرنی ہے، لیکن غلطی نہیں کرنی کوئی. اور جو یہ غلطی کرے اس کو آپ نے پکڑنا ہے. یعنی دوبارہ جو حلف کی خلاف ورزی کرے، دوبارہ جو سازش کرے، دوبارہ جو جج جرنیلوں کے ساتھ مل کے وزیر اعظموں کو نائل کروائیں. حالانکہ نائل نواز شریف صاحب نے خود مل کے ایک وزیر اعظم کو کروایا تھا، یوسف رضا گیلانی کو. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو خاموش تھے، جو صرف یہ بات کرتے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ہم دوبارہ موٹر ویز بنائیں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، اب وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں، چارج فریم کر رہے ہیں، وہ اب الزام لگا رہے ہیں، اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اب وہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو والے معاملے کو کسی اور طریقے سے نام لیے بغیر بیان کر رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ڈھولکی ہوتی ہے نا، پہلے ہلکا سا ٹڑوں 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 کیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ پاؤڈر شاؤڈر لگا رہے ہیں ڈھولکی کو، پھر پکا راگ بنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بریت ہونے کے بعد پھر نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کھل کے کھیلیں۔ وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر کھل کے نہیں کھیلیں گے تو پھر وہ جو ووٹ ہے پنجاب سے جتنا وہ لینا چاہتے ہیں شاید وہ ان کو نہ ملے، تو ان کو کھل کے کھیلنا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرف جائیں گے۔ اچھا جی، اب سیالکوٹ کے دورے کے دوران یہ ایک ویڈیو، دلچسپ ویڈیو مریم نواز صاحبہ کی سامنے آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو فٹ بال گفٹ ملتا ہے، سیالکوٹ کی، ظاہر ہے وہ فٹ بال وہاں بنتا ہے، سیالکوٹ کی پیداوار، وہ فٹ بال پھینکتی ہیں مریم اورنگزیب کی طرف، اور فٹ بال پھینکتے ہوئے کہتی ہیں کہ میڈ ان پاکستان۔ پھر مریم اورنگزیب ان کو واپس بھیجتی ہیں تو کیچ کرتی ہیں، اور کیچ کر کے پھر کہتی ہیں میڈ ان پاکستان۔ تو بہرحال اچھا، اب جو سندھ کا معاملہ ہے، ایک صاحب ہیں تیغو خان تیگانی، شکارپور سے ہیں اور متنازع شخصیت ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ڈاکوؤں نے وہ جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے پولیس کی، اس پر حملہ کر لیا تھا، اس میں 3 پولیس والے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے مقدمے میں نامزد ہیں تیغو خان تیگانی صاحب۔ تیگانی صاحب جو ہیں ان کو اپنا سندھ کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، بشیر میمن صاحب، انہوں نے ملاقات کر کے مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا۔ مجھے کئی دوستوں کے فون آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون تو کریڈٹ لیتی ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہم نے ختم کیا نواز شریف کے دور میں، کراچی سے دہشت گردی کا راج ہم نے ختم کیا، تو یہ لوگ جو ڈاکوؤں کے ساتھ جن کے تعلقات کسی سے چھپے نہیں ہیں، ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تیغو خان تیگانی پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی رہے ہیں، اس میں مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جو سندھ میں دھرنے شرنے ہوئے تھے، تو جن کو پاتھاری دار جو ڈاکوؤں کے ساتھ وہ لوگوں کو اغوا کروانے اور چھڑوانے میں جو جن کا رہا ہے اپنا کردار، یا جن کے اوپر الزام آتا رہا ہے، ان میں ایک شخصیت یہ بھی ہیں، مزاری بھی ہیں، شر بھی ہیں، تو یہ صاحب بھی ہیں۔ تو بہرحال اس پر ریزنمنٹ آئی کچھ دوستوں کی، مجھے فون آئے، پھر میں نے بشیر میمن صاحب سے بات کی۔ بشیر میمن صاحب سے میں نے اس معاملے پر تفصیل لی، تو انہوں نے کہا کہ جی جو اپنا پیپل کسی قسم کا ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اگر ہماری حکومت آتی ہے تو آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف جب ہوگا تو پھر جو لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ دیں گے ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تیغو خان تیگانی جو ہے وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ان کا کردار اس طرح کا ہے تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ بھی پھر اس طرح کی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی قسم کی اس طرح کی سرگرمیوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ مجھے کچھ مسلم لیگ نون کے کچھ سورسز جس سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیغو خان تیگانی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی، ڈاکو راج ختم ہوگا، آپریشنز ہوں گے، اور وہ اس امید کے ساتھ مسلم لیگ نون میں آئے ہیں کہ جو کچے کے لوگ ہیں، ان کی برادری، دوسری برادریاں ہیں، ان کے لوگوں کو کوئی باعزت روزگار ملے گا، کوئی صنعتیں لگے گی، کوئی امن و امان قائم ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں۔ لیکن بشیر میمن صاحب سے جو میری بات ہوئی وہ کلیئر تھے، کیونکہ وہ پولیس افسر رہے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں سب کے کردار کو۔ تو وہ اس معاملے پر وضاحت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی ایسی سرگرمی جو ہے نا اس میں جو ملوث ہوں گے لوگ تو ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی لمبے عرصے کے لیے وہ چل نہیں سکیں گے۔ لہٰذا وہ جو کمٹمنٹ والی بات ہے بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ پیپلز پارٹی کی کمیٹی کی بات تھی تو وقت کافی میرا خیال ہے بہت ہو گیا اس ویلاگ کے لیے۔ کمیٹیاں بنائی ہیں چاروں صوبوں کی جو شخصیات سے ملاقاتیں کریں گی، رابطے کریں گی، سیاسی شخصیات سے چاروں صوبوں میں۔ تو ان کا ہدف کیا ہے
وہ کمیٹیاں صرف سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں رابطے کریں گی یا پارٹیوں سے، اس پر پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔